أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا
لكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے سورۃ الحج کی تلاوت مکمل ہو گئی۔ اب کوشش کریں گے کہ ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ آواز کے بارے میں کنفرم کر دے کہ سب کو آواز سنائی دے رہی ہے، آواز میں کوئی ایشو تو نہیں؟ جی بہتر، ٹھیک، چلیے الحمدللہ۔ ترجمہ ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سخر تابع کر دیا، مسخر کر دیا، کام میں لگایا، بہترین ترجمہ کام میں لگایا، لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، والفلک اور کشتیاں، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بیامری اس کے حکم سے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کو جو زمین میں ہے، اور کشتیاں چلتی ہے دریا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ اور وہ روکتا ہے یا تھامے رکھتا ہے آسمان کو، ان کہ تقع وہ گر نہ پڑی، علی الارض زمین پر، الا مگر باذنہ اس کے حکم سے۔ وہ روکتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں پر، لرؤوف یقیناً بہت شفقت کرنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وہوا اور وہ وہی ہے جس نے احیاکم زندگی دی تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ ان الانسان بے شک انسان، لکفور یقیناً بہت ناشکر ہے۔ ان الانسان بے شک انسان، لکفور یقیناً بہت ناشکر ہے۔ لکل امت ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا ہے، منسکن عبادت کا ایک طریقہ، لکل امت جعلنا منسکا ہر امت کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ، ہم وہ سب ناسکوہ
सब इबादत करने वाले उसी तरीके से। अला युनाज़िउन्नका, बस वो हरगिज झगड़ा ना करे आपसे, फिल अम्री, मामले में, वदउ, और आप दावत दें, इला रब्बिका, अपने रब की तरफ। तो बस झगड़ा ना करे आपसे ये लोग इस मामले में, और आप दावत दें अपने परवरदिगार की तरफ। इन्नका, बेशक आप, लाला हुदम मुस्तकीम, यकीनन सीधी हिदायत पर है, सीधे रास्ते पर है। वो इन जादलू का, और अगर जादलू का वो सब झगड़ा करें आपसे, फ़कुल, तो आप कह दीजिए, अल्लाह आलम, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, बिमा तामलून, जो उसको जो तुम सब अमल करते हो, अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है, उस अमल को जो तुम सब अमल करते हो। अल्लाह यहकुम, अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, फीमा, उनमें जो थे तुम, फी ही, जिसमें तख्तलिफून, इख्तिलाफ करते। यानी अल्लाह ताला फैसला करेगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन उन बातों में जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे, उन बातों में जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे। अलम तालम, क्या नहीं जाना आपने, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यालमु, जानता है, मा फिस समाई वल अर्ज़ी, जो आसमान में और ज़मीन में है। इन ज़ालिका, बेशक ये, फी किताबिन, किताब में है। इन ज़ालिका, बेशक ये, फी किताबिन, किताब में है। इन ज़ालिका, बेशक ये, अलल्लाहि, अल्लाह ताला पर, यसीर, बहुत आसान है। इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये अल्लाह ताला पे बहुत आसान है। वयअबुदूना, और वो सब इबादत करते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, मा लम युनज़्ज़िल, जो लम युनज़्ज़िल, उसने नाजिल नहीं फरमाई, बिही, उसकी, सुल्ताना, कोई दलील। वमा लैसा लहुम, और जो नहीं है उनको, बिही, उसका, इल्म, कोई इल्म, कि ये लोग इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उन चीज़ों की, कि नहीं उतारी अल्लाह ताला ने उनके बारे में कोई दलील, और नहीं उनको उस बारे में कुछ इल्म है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, और नहीं है जालिमों का कोई मददगार, और नहीं है जालिमों का कोई मददगार। व इज़ा तुतला, और जब तिलावत की जाए, अलैहिम, उन पर, आयातुना, हमारी आयात की, बय्यिनातिन, वाज़े आयात, तारिफ़ु, आप पहचान लेंगे, फ़ी वुजूहिल लज़ीना, चेहरों में जिनके, अल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के चेहरों में, जिन्होंने कुफर किया उनके चेहरों में पहचान लेंगे, अलमुनकर, नागवारी को। यानी तुम पहचानोगे इन लोगों के चेहरों में जिन्होंने कुफर किया, नागवारी। यकादूना, वो सब करीब होते हैं, यस्तूना, यानी करीब है कि वो सब हमला कर दें, बिल्लज़ीना, उन लोगों पर, यतलूना, जो तिलावत करते हैं, अलैहिम, उन पर, आयातिना, हमारी आयात। यानी करीब है कि ये लोग हमला कर दें उन लोगों पर जो पढ़ते हैं हमारी आयतें। कुल, आप कह दीजिए, फ़उनब्बिउकुम, तो क्या मैं खबर दूं तुम्हें, बिशर्रिन, बुरी चीज की, मिन ज़ालिकुम, इससे, अन्नार, आग है। ये ज़ालिकुम वक़फ़ करेंगे तो अन्नारो पढ़ेंगे, जब दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो हमजा वसली जो है वो गिर जाएगा, ज़ालिकुमुन नार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ालिकुमुन नार। तो क्या मैं खबर दूं तुम्हें बुरी चीज की, इससे, आग है। वादहा, वादा किया है उसका अल्लाह ताला ने, अल्लज़ीना, उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, व बिइसा, और बुरा है, अल मसीर, ठिकाना, और वो बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला ने उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, और बुरी है जगह लौट कर जाने की, अल्लाह ताला ने वादा किया है उनके साथ उसी जगह का। आवाज आ रही सबको?
ज़ालिकुमुन नार, मीम के ऊपर पेश पढ़ेंगे ज़ालिकुमुन नार, जब दोनों को मिला के पढ़ेंगे ज़ालिकुमुन नार। ये बात समझ आ गई? जी एक मिनट। या अय्युहन्नासु, या अय्युहन्नासु ए लोगो, ज़ुरिबा बयान की गई मसलुन एक मिसाल, फस्तमिऊ लह, तो तुम सब गौर से सुनो उसे। ए लोगो, एक मिसाल बयान की गई, बस उसको खूब गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीन, बेशक जिन्हें तदऊना तुम सब पुकारते हो, मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, लन यख्लुकू, हरगिज वो पैदा नहीं कर सकेंगे, ज़ुबाबन, एक मक्खी भी, वलव इज्तमऊ लह, अगरचे वो सब इकट्ठे हो जाए, लहू उसके लिए, वहीं यतलुबहुम, और अगर वो छीन ले जाए उनसे, अज़ुबाब, और अगर छीन ले जाए उनसे, अज़ुबाब मक्खी, और अगर छीन ले जाए उनसे मक्खी, शैअन कुछ भी, ला यस्तनकिज़ूहु, वो सब नहीं छुड़ा सकते उससे, मिनहु उससे, ज़अफ़ कमजोर है, तालिब मांगने वाला, वल मतलूब, और जिससे मांगा गया, यानी मांगने वाला भी कमजोर है और मतलूब जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। मा क़दरुल्लाह, नहीं कदर की उन सब ने, अल्लाह, अल्लाह ताला की, हक व कदर, जिस तरह हक था उसकी कदर का, नहीं कि उन्होंने अजमत अल्लाह ताला की जैसा कि उसकी अजमत का हक था। इन अल्लाह कवियुन अजीज, बेशक अल्लाह ताला यकीनन निहायत ताकत वाला है, खूब गालिब है। अल्लाह, अल्लाह ताला चुन लेता है, मिनल मलाइकति, फरिश्तों में से, रसुलन, कुछ कासिद, व मिनन नास, और लोगों में से भी, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, समीउन, खूब सुनने वाला, बसीरुन, खूब देखने वाला है। यालम, वो जानता है, मा बैन अयदीहिम, जो उनके आगे हैं, व मा खल्फहुम, और जो उनके पीछे हैं, व इलल्लाहि, और अल्लाह ताला की तरफ, तुरजअ, लौटाई जाती हैं, अल उमूर, तमाम उमूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो सब ईमान लाए हो, इरकाऊ, तुम सब रुकू करो, वस्जुदू, और तुम सब सजदा करो, वाबुदू, और तुम सब इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, वफ़अलुल खैर, और तुम सब काम करो भलाई के, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम सब कामयाब हो जाओ। वजाहिदू, और तुम सब जिहाद करो, फिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, हक का जिहाद, जैसा कि उसके जिहाद का हक है। वजतबाकुम, उसने चुना है तुम्हें, वमा जअल अलैकुम, और नहीं उसने बनाई तुम पर, फिर दीन, दीन में, मिन हरज, कोई तंगी, कोई हरज, मिल्लत अबीकुम, तुम्हारे बाप के दीन पर, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हुआ सम्माकुम, वो उसने नाम दिया है तुम्हें, अल मुस्लिमीन, मुसलमान, मिन कब्ल, इससे पहले, वफी हादा, और इसमें, लियकून, ताकि वो हो, और रसूल, रसूल, शहीदन, गवाह, अलैकुम, तुम पर, व तकून, और तुम सब हो जाओ, शुहदा, गवाह, अलन नास, लोगों पर। फाकीम उस्सलात, तो तुम सब नमाज कायम करो, व आतु ज़कात, ज़कात अदा करो, व तस्लिमु बिल्लाह, और तुम सब मजबूती से थाम लो अल्लाह को, हुआ मौलाकुम, वही तुम्हारा कारसाज है, फनिअमल मौला, बस बेहतरीन कारसाज है, व निअमन नसीर, और बेहतरीन मददगार है। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल हज का तर्जुमा जो है वो भी मुकम्मल हो गया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। तर्जुमे की समझ आ गई?
جی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ مزید نشانیوں کا ذکر کیا۔ علم ترا، اے مخاطب، کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا؟ اس مشاہدے سے مراد رؤیت بصری نہیں، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ قلبی اور علمی رؤیت مراد، یعنی کیا تمہارے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی، کہ تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ اگر ابھی تک تم نے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو اب آ جانی چاہیے۔ ان اللہ سخر لکم، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین کی تمام چیزیں تمہاری خدمت پہ معمور ہے، تم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ ان چیزوں سے انسان کبھی براہ راست فائدہ اٹھاتا ہے اور کبھی بالواسطہ، حتیٰ کہ زمین کے اندر جو زہریلے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو بھی موجود ہے، یہ بھی انسان کے لیے کسی نہ کسی طور پہ مفید ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض چیزوں سے انسان اس طرح فائدہ اٹھاتا ہے کہ انہیں دیکھ کے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ زمین میں موجود مٹی، پہاڑ، پتھر، صحرا، پانی، درخت، سبزہ، پھول، پھل، اناج، دریا، سمندر، چشمے، بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کی خدمت پہ معمور ہے۔ اسی طرح جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائے۔ لوگ ان سے طرح طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح ان چیزوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے؟ حقیقت میں تمام اشیاء کا مالک اور خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس نے ان کو انسان کے لیے مسخر کر کے ان سے مستفید ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اسی طرح اللہ کے حکم سے سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو بھی تمہارے تابع کر دیا ہے۔ یہ کشتی چلانا یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کشتی بنانے کا علم عطا فرمایا اور پھر انہیں پانی میں چلانے کا طریقہ بتا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے تو ہوا کشتی کی منزل کے موافق چلتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو ہوا مخالف سمت میں چلنے لگتی ہے۔ سمندر میں طوفان برپا ہو جاتا ہے، بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز سماج سمیت جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھی جو نقل و حمل کا کام دیتی تھی، اب بڑے بڑے بحری جہاز جو ہے ان کی جگہ وہ لے لی ہے، جو لاکھوں ٹن کا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال کشتی جو بھی ہو، اللہ کا حکم اس میں شامل ہوتا ہے۔ جب اللہ کی مشیت اس کے برخلاف ہوتی ہے تو تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو کے غرق ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آسمانی نظام قدرت کی طرف توجہ دلائی۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکتا ہے۔ اس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے اور پھر ایسا انتظام بھی کر دیا ہے کہ یہ نیچے نہ گرنے پائے مگر اس کے حکم سے، الا باذن۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مدت تک کے لیے تھام رکھا ہے، کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے اپنی حفاظت اٹھا لے گا، آسمان زمین پر گر پڑے گا اور زمین کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم،
اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ اس کی شفقت اور مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اس نے کائنات کے پورے نظام کو انسانوں کے فائدے کے لیے اپنے اپنے کام پہ لگا رکھا ہے، اور یہ تمام چیزیں انسانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ هو الذی احیاکم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تم پر موت طاری کرتا ہے۔ گویا موت اور حیات کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک وقت آئے گا ثم یحییکم کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہو کے زندگی بھر کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ پھر اس دن انسان کی ابدی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ ناشکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی اور پھر اس کے ساتھ ہدایت کا سامان جو ہے وہ بھی مہیا فرمایا۔ کفر اور شرک سے بری ہوئے مردہ دل لوگوں کو ہدایت عطا کی، انہیں حقیقی زندگی سے روشناس کرایا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کی اپنی بدعقیدگی اور بدعملی کی وجہ سے اسے ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا شخص کفر، شرک اور نفاق کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان بے شمار انعامات کے پیش نظر انسان کا فرض تھا کہ وہ اس کی توحید کو مانتا، شرک سے پرہیز کرتا، اس کی عبادت کرتا، اس کے حکم کی تعمیل کرتا، مگر اکثر انسان جو ہے نا کچھ شکر گزار واقع ہوئے ہیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال تو کرتے ہیں مگر اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کی قباحت اور برائی کا ذکر کیا اور بعض دلائل قدرت جو ہے بیان فرمائے جن کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طور طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اس عبادت کو کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی عبادت کا حکم کرتا ہے تو پھر اپنے نبی کے ذریعے اس کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ منسک کا اطلاق مطلق عبادت پہ بھی ہوتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنے کے لیے بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی حج یا عمرے کی ادائیگی کے دوران کسی جنایت اور غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی تلافی کے طور پہ جانور ذبح کرتا ہے جس سے عرف عام میں دم کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے نسک کہا ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں حج اور عمرے میں سر منڈوانے کا حکم دیا، وہاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سر میں کسی تکلیف کی وجہ سے یہ رکن پورا نہ کر سکے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اس کا فدیہ ادا کرے، روزوں کی صورت میں، صدقہ کی صورت میں یا قربانی کی صورت میں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مویشیوں پہ اس کا نام لے کے ذبح کرے۔ تو منسک جو ہے نفس قربانی کو بھی کہتے ہیں، قربان گاہ کو بھی، اسی طرح منسک کا معنی نفس عبادت بھی ہوتا ہے، عبادت کا طور طریقہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ہر امت کی عبادت گزاروں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن ہمارا سب سے پہلا کام نماز ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسا بھی کیا کہ عید کی نماز ادا کی اور متصلاً جانور بھی ذبح کیا۔ اس مقام پہ آپ نے نماز کے لیے بھی نسک کا لفظ استعمال کیا ہے کہ عید کے دن ہماری پہلی عبادت نماز ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کے لیے بھی نسک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ یوں کہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ جو ہے مقرر فرمایا۔ الا ينازعنك في الامر، اس لیے کفار اور مشرکین کو اس معاملے میں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، جبکہ وہ بتوں کی عظمت کے لیے جانور ان کی بھیڑ چڑھاتے ہیں۔ ان کا فرض تھا کہ وہ قربانی کا وہی طریقہ اختیار کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے مقرر کیا ہے، نہ کہ مشرکانہ طریقہ اختیار کرتے۔ اور پھر جب ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے تو انہیں اس معاملے میں آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی چار بنیادی چیزیں ہر نبی کے دور میں یکساں رہی ہے، اور وہ طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت۔ اسی بنیاد پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی امت کے لیے دین ایک ہی رہا ہے، ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ اور دیگر عبادات بھی مقرر ہے۔ جب تمام امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رائج کیا ہے تو پھر یہ کافر اور مشرک لوگ اس کے خلاف کیوں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جھگڑا کیسے کرتے ہیں؟ ان کو تو چاہیے کہ آپ کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کریں، اہل ایمان سے جھگڑا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ سب لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو اس کی توحید اور عبادت کی طرف بلائیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی ہدایت پر ہے، اور اس ہدایت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک بنایا جائے، نہ صفات میں، نہ عبادت میں۔ آپ اسی بات کی لوگوں کو دعوت دیں، آپ اسی بات کی لوگوں کو دعوت دیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کرے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، وہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، وہ علیم کل ہے، بھلا تمہاری بد کرداریاں اس سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ محاسبے کی منزل جو ہے آنے والی ہے، تمہیں اپنی ہر کارگزاری کا حساب دینا ہوگا۔ آج تم حق کو ٹکراتے ہو، مگر قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات میں جن میں تم بلا وجہ جھگڑا کرتے ہو۔ اس دن اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کو واضح کر دے گا اور پھر ہر ایک کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا
اگر یہ بات تجھے معلوم نہیں تو جان لینا چاہیے اور قطعی طور پہ یقین رکھنا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اس کا علم ہر چیز پہ حاوی ہے۔ قرآن مجید میں واللہ بکل شیء علیم موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، نہ صرف ذاتی طور پہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے بلکہ ان ذالک فی کتاب، کائنات کی ہر چیز لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ لوح محفوظ کے اندراج کو تقدیر کتابی کہتے ہیں، اور تمام اہل سنہ والجماع کا اس پہ ایمان ہے، خلقہ فقدرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر بنائی۔ صحیح حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں قدر مقادیر الخلق قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر بنائی۔ محدثین جو ہے وہ تقدیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تقدیر ارادی ہے، یعنی کائنات میں جو کام بھی واقع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر بھی کوئی چیز واقع ہو سکتی ہے تو اس کا عقیدہ مشرکانہ سمجھا جائے گا۔ تقدیر کی دوسری قسم علمی تقدیر ہے، یعنی کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا تھا کہ فلاں چیز فلاں وقت پہ ظاہر ہوگی، فلاں واقعہ اس طرح پیش آئے گا، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے خود ہر چیز کو پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، وہ تو ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی واقع ہونے والی چیز یا آئندہ پیش آنے والی چیز کو نہیں جانتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ سابقہ، موجودہ، آئندہ پیش آنے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھوا دیا ہے۔ اس مقام پہ بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز لوح محفوظ میں درج ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، عالم کل ہے، اس کے لیے کون سی بات مشکل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا رد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اور دلیل نہیں فرمائی۔ غیر اللہ کی عبادت پر نہ کوئی عقلی دلیل پیش کی جا سکتی ہے نہ نقلی، اسی لیے قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ کفر اور شرک کرنے والے کے پاس لا برہان لہ بہ، قطعاً کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ تو صرف آباء و اجداد، خاندان برادری کے رسم و رواج کو ہی دلیل کے طور پہ پیش کر سکتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے آباء و اجداد بے علم اور غیر ہدایت یافتہ ہی کیوں نہ ہو مگر یہ بلا سوچے سمجھے اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں۔ ہاں اگر آباء و اجداد صحیح راستے پر ہو تو پھر ان کا اتباع کرنا فخر کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں تو اپنے دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی ملت پہ چلتا ہوں، انہی کا اتباع کرتا ہوں۔ آباء و اجداد کی اختیار کرتا غلط راستے پہ چلنا یہ اندھی تقلید کہلاتا ہے۔ تو فرمایا مشرک لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جن کے متعلق نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے وما لیس لہم بہ علم، نہ ہی ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم ہے، یہ تو پوجا کی جانے والی چیز کی حقیقت سے ہی نابلد ہے۔ یہ لوگ بعض بے جان چیزوں سے حاجت روائی کرتے ہیں جو کہ ویسے ہی بے جان ہے، یا ان کو اپنا سفارشی تسلیم کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بیان نقل فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى،
हम तो उनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह ताला के करीब कर देते हैं, यानी हमारी सिफारिश करते हैं। बाज़ माबूदों के मुतालिक ये लोग ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर उलूहियत की चादर डाल दी है, ये अल्लाह के महबूब है, उससे हर बात मनवा लेते हैं। ये सिर्फ जाहिलाना बातें हैं जिनके पीछे अंधी तकलीफ कार फरमा है। तो ये कितने जालिम लोग हैं जो कादिर मुतलक, मुख्तार मुतलक और आलिम कुल हस्ती को छोड़ के इख्तियार चीजों की इबादत करते हैं। कभी किसी कब्र से मांगने लगते हैं, कभी शजर हजर के सामने सजदा रेज हो जाते हैं, कभी शम्स व कमर से हाजत मांगते हैं। तो फरमाया हकीकत ये है कि तमाम इंसान, मलाइका और जिन और कायनात की हर चीज अल्लाह ताला से हाजतें तलब करते हैं। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन की हर चीज उसी मालिकुल मुल्क की सवाली है। भला जो खुद सवाली हो वो दूसरों की कौन सी हाजत पूरी करेंगे। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, इस किस्म के जालिमों और मुशरिकों का कोई मददगार नहीं होगा। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला को छोड़कर मखलूक में करिश्मा माना जाए, उनके सामने अपनी हाजात पेश की जाए। ये जालिम लोग हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुफार और मुशरिकीन की एक बुरी हरकत ये भी बयान फरमाई, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, जब उनके सामने हमारी वाज़ेह आयतें पढ़ी जाती है, तारिफु फी वजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर, तो तुम काफिरों के चेहरों पर नागवारी के असरात महसूस करोगे। आयात इलाही की तिलावत काफिरों के लिए सख्त परेशानी का बायस बनती है। सूरह ज़ुमर में इस मज़मून को इस तरह बयान किया गया, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दुनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून, जब उनके सामने सिर्फ अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल बिगड़ जाते हैं, जब उसके अलावा दूसरों का जिक्र किया जाए तो वो बड़े खुश होते हैं। आप रोजमर्रा मुशाहदा करते हैं कि मुशरिक लोग तौहीद के मसले को खुश मजमून समझकर नाक मुंह चढ़ाते हैं, मगर जब झूठी करामतें, झूठे किस्से और बेबुनियाद बातें बयान की जाए तो खूब झूमते हैं। तो फरमाया कि वो तौहीद के जिक्र से नागवारी महसूस करते हैं। तौहीद के जिक्र से वो क्या करते हैं? नागवारी महसूस करते हैं। बात समझ आ गई? हालांकि ईमान वालों को अल्लाह ताला की सिफत सुन के खुशी होनी चाहिए। दीन की तो जड़ और बुनियादी तौहीद है, अगर ये लोग तौहीद के बयान पे सीखपा हो जाते हैं। यकादून यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, करीब है कि ये लोग हमलावर हो जाए उन पर जो हमारी आयतें पढ़ते हैं। मुश्रिकीन की सारी तारीख पढ़ ली, हर नबी के दौर में उन्होंने अपने नबी पे हमला किया, उसकी तकजीब की, जादूगर कहा, तरह तरह की तकालीफ पहुंचाई। नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी तकलीफ थी जो ना पहुंचाई गई हो, सिर्फ इसलिए कि वो कहते थे अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, क्या कहते थे? अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, उसके अलावा किसी को खालिक, मालिक और लायक की इबादत नहीं मानते। सारे अंबिया इसी जुर्म के पादाश में मारे खाते रहे, हत्ता के बाद को कत्ल भी कर दिया गया। इसी तरह अहले बिदअत और शिर्क नवाज लोग भी अहले तौहीद की बात को सुनना गवारा नहीं करते, बल्कि बसा औकात उन पे हमला कर देते हैं। बहरहाल आगे फरमाया कुल अफ़उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम, आप कह दीजिए क्या मैं बतलाऊं तुमको इससे भी बुरी बात, यानी कुरान मजीद की आयत और कुरान तौहीद इलाही का बयान सुनकर ची बजबी होने से भी ज्यादा बुरी चीज अन्नार, दोजख की आग है।
वअदह अल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू, जिसका अल्लाह ताला ने काफिरों के साथ वादा कर रखा है कि वो उनको जरूर उस आग में डालेगा। आज तो इनको आयत इलाही पसंद नहीं आती, मगर क़यामत का दिन आने वाला है जब इनका ठिकाना दोज़ख की आग होगा। वबिअसल मसीर, और ये लौट कर जाने की बहुत ही बुरी जगह है, जो अल्लाह ताला के गज़ब और कहर का मकाम है। शिर्क की तरदीद में फिर अगली आयत में एक मिसाल बयान की, या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन, ऐ लोगों, एक मिसाल का इतलाक तमसील और वाक़े पर भी होता है, और ये लफ्ज़ जो अजीब व गरीब चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, मसल। तो फरमाए एक मिसाल बयान की गई, फस्तमीउ लहा, उसे खूब गौर से सुनो। इस मिसाल से मुश्रिकों की बेसमझी और शिर्क की क़बाहत ज़ाहिर होती है। तो इस मिसाल को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और मुश्रिकों की कभी हरकत से जो है बाज रहना चाहिए। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, कि जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो, उनकी हालत तो ये है कि वो हरगिज़ नहीं पैदा कर सकती एक मक्खी भी, अगर से वो सब के सब उस काम के लिए इकट्ठे हो जाए। मक्खी जो एक हकीर सा जानवर है, गंदगी पे बैठता है, इसे कोई देखना भी गवारा नहीं करता। तो फरमाया कि अगर सारे माबूदान बातिला मिल के भी कोशिश करे तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती। और साथ में ये भी बता दें कि मक्खी को पैदा करनी तो बड़ी बात है, उसका ढांचा बनाना पड़ेगा, उसके जिस्म का सारा निज़ाम कायम करना पड़ेगा, उसमें जान भी डालना होगी। लुत्फ़ की बात तो ये है, वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअ ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, कि अगर मक्खी इन सब से कोई चीज़ उचक कर ले जाए तो वो उससे छुड़ाने पे भी कादिर नहीं है। ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब, देखो तलब करने और तलब की गई चीज़ कितनी कमज़ोर वाक़ हुए। सूरह अनकबूत में मकड़ी के जाले को कमज़ोर तर चीज़ करार दिया, और साथ ये भी फरमाया मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाह औलिया कमसलिल अनकबूत, कि अल्लाह के अलावा दूसरों को कारसाज बनाने वाले मुश्रिकों की मिसाल मकड़ी की है, और मकड़ी का घर सबसे कमज़ोर होता है। तो गोया अल्लाह ताला ने शिरकिया अकीदे की कमज़ोरी को मकड़ी के जाले के साथ तशबीह दी है, जो सबसे कमज़ोर चीज़ है। तो जब ये सारे माबूद इतने कमज़ोर है कि मक्की से कोई चीज़ वापस लेने पे भी कादिर नहीं है, तो उनको उलूहियत के मर्तबे पे बैठाना ये किस कदर हमाकत की बात है। मुशरिक लोग बसा औकात अपने माबूदान बातिला के सामने मिठाई, शहद, दूध या दही वगैरह रखते हैं ताकि उनकी रजा हासिल कर सके। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मक्की को तो पैदा करना ये दूर की बात है, मक्की से अपनी छीनी हुई चीज भी वापस नहीं ले सकती। वो तुम्हारी क्या मदद करेंगे, तुम्हारी क्या मुश्किल को हल कर सकेंगे। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने तालिब और मतलूब दोनों को कमजोर फरमाया गया। तालिब से मुराद इबादत गुजार और मतलूब से माबूद बातिल मुराद लिया जा सकता है। अल्लाह ताला ने दोनों के मुतालिक फरमाया कि उन्हें कुछ इख्तियार हासिल नहीं है, वो तुम्हारी परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं, तुम्हारी बीमारियों को कैसे शिफा दे सकते हैं। तालिब से मुराद माबूद बातिल और मतलूब से मुराद मक्की भी हो सकता है। तो इस तरह माना यही होगा कि जो हस्ती एक मक्की पे कुदरत नहीं रखती, वो तुम्हारी तरक्की और तनज़ुल की कैसे जिम्मेदार हो सकती है। तो इस किस्म की शिरकी अकायद सिर्फ खाम ख्याली है और उनकी कुछ हकीकत नहीं है। फिर आगे फरमाया मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रि, इन लोगों ने अल्लाह ताला की वो अजमत नहीं की जो उसकी अजमत का हक था। उन्होंने बेख्तियार और आजिज चीज़ों को अल्लाह ताला का शरीक ठहराया। कदर का माना पहचानना भी होता है। इस एतबार से जुमले का मतलब होगा मा अरफुल्लाह हक़्क़ मारिफती, उन्होंने अल्लाह ताला को उस तरह नहीं पहचाना जिस तरह उसके पहचानने का हक था।
اللہ تعالیٰ عظمت اور بزرگی والا ہے، تمام اختیارات کا مالک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، مگر یہ ایسی ہستیوں کو معبود بناتے ہیں جن میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں پائی جاتی۔ تو الوہیت کا منصب بھی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حدیث شریف میں بھی معرفت الہی کا اشارہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تو فرمایا یمن اہل کتاب کا مسکن ہے، انہیں سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ فیضا عرف اللہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں تو پھر انہیں 5 نمازوں، روزے، زکوٰۃ اور حج کی تعلیم دینا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اولین چیز ہے اور دین کی پوری عمارت اسی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے۔ ویسے پہچاننے کو تو یہود و نصارہ یہ سب کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل ہے اور وہ اس کو پہچانتے ہیں، مگر وہ صحیح طریقے سے نہیں پہچانتے جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ یہ لوگ حجاب سوء معرفت میں مبتلا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ شرک میں مبتلا ہے، کچھ عقیدہ تشبیہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شرک یہ ہے کہ مخلوق میں خالق کی صفت مانی جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں بھی ما فوق الاسباب مدد کر سکتا ہے یا وہ عالم الغیب ہے، اور تشبیہ یہ ہے کہ مخلوق کی صفت جو ہے خالق میں تسلیم کی جائے، جیسے قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، حالانکہ اولاد رکھنا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ یہاں بھی پہچان غلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس تنزیہ کے ساتھ پہچاننا چاہیے، اس کی طرف وہی صفات منسوب کرنی چاہیے جو اس کے لائق ہے۔ اگر غلط صفت کے ساتھ اللہ کو موصوف کیا گیا تو پہچان غلط ہو گئی جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگی۔ تو ایک تو حجاب سوء معرفت کا ذکر ہوا، دوسری قسم کا حجاب جو ہے حجاب طبع ہے۔ اکثر لوگ مادیت کی اس حجاب میں مبتلا ہو کے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، وہ سب کچھ اسی دنیا کو سمجھتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ دائمی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم حجاب رسم ہے، بعض لوگ عمر بھر جو ہے رسم و رواج کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، موت اور حیات کی رسومات ہو، شادی بیاہ کی خاندانی رسم ہو یا ملکی رواج، ہمیشہ اسی کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف توجہ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو بہرحال جو آدمی ان 3 اقسام کے حجابات سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اسی کو حاصل ہوگی، وہی کامیاب ہوگا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا اور ہر چیز پہ غالب ہے، اس کے ارادے اور مشیت کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آتی، وہ کمال قدرت کا مالک ہے، علیم کل اور مختار مطلق ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو فرشتوں میں سے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی تمام نبی اور رسول اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں سب سے مقرب ہوتے ہیں۔ رسولوں کا انتخاب صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ہوتا ہے، کوئی فرشتہ یا انسان اپنی محنت اور کاوش کے بل بوتے پہ رسول بننے کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی استعداد اور صلاحیت کو جانتا ہے، اسی کے مطابق نبی یا رسول کا انتخاب کرتا ہے۔ فرشتے اگرچہ مجموعی طور پہ سارے کے سارے نیک بندے ہیں، بڑے درجات والے ہیں، مگر ان میں سے بلند ترین مراتب والی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ پیغام رسانی کے لیے منتخب کرتا ہے، اس کے باوجود وہ با اختیار نہیں بلکہ سارے کا سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہیں، یعنی وہ فرشتوں کے اگلے پچھلے تمام حالات سے واقف ہے، وہی سب پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں پہلے ہم پڑھ چکے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نیک اور عاجز بندے ہیں۔ جو خود عاجز اور عابد ہے وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ جو ان کو معبود تسلیم کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ تو بے جان اصنام ہو، بت ہو یا مقربین الہی، انبیاء اور ملائکہ ہو،
ان میں سے کوئی بھی الہ بننے کا اہل نہیں ہے، نہ وہ کسی کی غائبانہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، مگر الوہیت کے درجے تک کوئی نہیں پہنچتا۔ سورہ سبا میں موجود ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا تو فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، مولا کریم تیری ذات پاک ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ تو فرشتے اپنی الوہیت کا انکار کریں گے اور کہیں گے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اپنا کارساز بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شرک کی تردید فرمائی اور یہ بات ایک مکی کی مثال کے ذریعے سمجھائی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ؟ جی بہتر۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ٹائم کم ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا اس کی تفسیر کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے قرآن کا سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان بنائے، اور اس حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور فرمائے، آمین۔